اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عام طور پر ایک سوال کافی پوچھا جاتا ہے کہ مختلف ایئرپورٹس پر، ہوٹلز میں اور شاپنگ سینٹرز میں وغیرہ اداروں میں مختلف یورینلز لگے ہوتے ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے۔ تو لوگ عام طور پر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسلام میں جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو پہلے تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، حرام تو نہیں ہے۔ پھر یہ دوسرا سوال ہوتا ہے کیا یہ بالکل مباح کام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، مباح بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عمل مکروہ ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو۔ تو اچھا، اب اس کو مکروہ کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے، ممکن ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہوں، ویسے تو روایات میں اس کی کوئی وجوہات بیان نہیں ہوئی ہیں، لیکن عام طور پر بدن یا کپڑوں پر چھینٹے وغیرہ پڑتے ہیں۔ احادیث میں ایسے افراد کے لیے کافی مذمت آئی ہے کہ جو کہ اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتے ہیں، اور بہت بعض روایات میں تو یہ عذاب قبر کا باعث بھی یہ کام بتایا گیا ہے۔ اور دوسری ایک چیز جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ عام طور پر جہاں یہ یورینلز لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جو وہ جگہ یا وہ برتن، وہاں پر قریب میں کوئی پانی وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی یا تو ٹیشو وغیرہ سے اگر چاہیں تو صاف کر رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے، لیکن پانی بہرحال نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جسم بھی نجیس ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات لباس پہ بھی چھینٹے وغیرہ پڑ کے وہ بھی نجیس ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو عموماً پھر نمازوں میں اس کو نمازوں قضا کرنے کا ایک بہانہ بھی مل جاتا ہے، جبکہ ایسا چیز کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، اور وہ نمازوں کو اسی وجہ سے قضا کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کس طریقے سے اپنی نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ہمیں ظاہر ہے رفع حاجت کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ پانی وانی نہیں ہوتا ہے، تو ہم کس طرح سے اپنی نمازوں کو، تو وہ اپنی نمازوں کو اس طرح سے قضا کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ایک اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بہرحال ایک کفار سے ایک مشابہت بھی اس میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی تہذیب کے تو خلاف ہے اور اسلامی وقار کے بھی خلاف ہے، اور کفار سے مشابہت کے لیے مثلا احادیث میں بھی آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یا من تشبہ بالکفار فہو منہ۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہرحال مشابہت تو ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی تہذیب کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں تو یہ مکروہ سمجھا گیا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں جو ہے وہ بہت سارے مکروہات ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر مکروہ کی علت بھی جو ہے وہ بیان کی جائے، لیکن بہرحال یہ کہ اسلام میں کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ ذو مصلحت ہیں، اور اس کی تمام ممنوعات جو ہیں وہ ذو مفسدہ ہیں۔ یعنی اسلام نے اگر کسی چیز کا کوئی حکم دیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت پائی جاتی ہوگی، اسلام نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی مصلحت پائی جاتی ہوگی۔ تو اس کام میں بھی یقیناً اسلام کی کوئی مصلحت ہوگی کہ اسلام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے یا ناپسندیدہ سمجھا ہے۔ دیکھیے، بیت الخلاء کے اگر مختلف مکروہات دیکھیں کہ مثلا سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کرنا، یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا پھلدار درخت اگر کوئی ہے، اس کے نیچے جو ہے رفع حاجت کرنا، یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا بات چیت کرنا رفع حاجت کے دوران، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ضروری کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو پھر یہ کراہیت نہیں ہوتی ہے۔ یا بہت سے لوگ عام طور پہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آقا سیستانی نے بھی اپنی جو توضیح المسائل ہے اور دیگر جو مفصل کتابیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ذکر خدا بھی انسان بیت الخلاء میں انجام دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے پھر یہ کراہیت نہیں ہے اس دوران اگر یعنی عمومی بات چیت کا یہ حکم ہے۔ جیسا کہ عام طور پر مساجد میں بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب لوگ رفع حاجت کے لیے لائن لگی ہوئی ہے ٹوائلٹ کے باہر، اور باہر کسی چیز پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، اور تو اندر بیٹھا ہوا رفع حاجت کرتا ہوا شخص بھی بیچ میں لقمے دے رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے اور مجتہدین پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے مثلاً سخت زمین کے اوپر اگر کوئی شخص پیشاب کرے تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. ظاہر ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ اس پہ چینٹے اڑتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی نرم زمین ہے تو وہ جذب کر لیتی ہے. یا جس طرح سے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اس میں مکروہ قرار دیا گیا ہے رفع حاجت کرنا، یا ہوا کے رخ پر جو ہے انسان پیشاب کرے، یا مثلاً جانوروں کے جو بل ہوتے ہیں عام طور پر ان سوراخوں میں مثلاً پیشاب کرے، تو یہ جو ہے مکروہ سمجھا گیا ہے. اور بھی بہت سارے مکروہات ہیں. تو یہ بھی جو مسئلہ بیان ہوا کہ بغیر مجبوری کے یہ عمل مکروہ ہے، یعنی اگر مجبوری ہو تو پھر یہ عمل مکروہ نہیں ہے. اچھا، مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا کسی کی بہت شدید کمر میں درد ہے، وہ بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتا ہے رفع حاجت، تو پھر ٹھیک ہے کھڑے ہو کر وہ کر لے، تو پھر یہ کراہیت نہیں ہوگی کیونکہ مجبوری کا معاملہ ہو گیا ہے. یا مثلا کسی کے کوئی گھٹنے میں تکلیف ہے، اس کے لیے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور تکلیف ایسی ہے، اس سلسلے میں پھر علماء مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح سے بیٹھنا ممکن نہیں ہے لیکن کرسی پر اگر بیٹھنا ممکن ہے تو اسے اختیار کرنا بہتر ہے. یعنی بہتر ہے پھر کریں لیکن بیٹھ کر ہی، چاہے کرسی کے اوپر ہی کیوں نہ صحیح. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جس وقت انسان یعنی کراہیت اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو، بس کوئی مجبوری بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر رہا ہے. بہت سارے ہمارے برادران غیر شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے اس کام سے منع کیا. سنن ترمذی میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے مثلا خلیفہ ثانی حضرت عمر کو منع کیا کہ اور کہا کہ عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو. اور اسی طریقے سے مثلا ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، برادران اہل سنت میں بھی ہے کہ من الجفائے ان یبول الرجل قائما. یعنی شیخ صدوق نے ملا یحذر الفقی میں بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ یہ بھی چیز جفا میں شامل ہے، یہ ظلم ہے، بے ادبی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے. تو اہل سنت کے جو منابع ہیں اس میں بعض مقدس ہستیوں کی طرف، جن کا بہرحال میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے لیے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایات جو ہیں وہ بیان کی ہیں. البتہ ان کے علماء نے بہرحال اس سلسلے میں تعویلات بھی پیش کی ہیں کہ اس وقت کوئی مناسب جگہ دستیاب نہیں تھی، اس وجہ سے اس مقدس ہستی نے مثلا کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یا مثلا ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی، یا فقط ایک بار ہی ایسا کیا تھا جب مجبوری تھی، یا اس وقت تک اس کی ممنوعیت کا اسلام میں کوئی حکم جو ہے وہ وارد نہیں ہوا تھا. تو بہرحال اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ویسے لوگ عام طور پر اس میں میڈیکل سائنس کو بھی لے کر آتے ہیں. تو میڈیکلی کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص فرق اب تک ویسے پتہ نہیں چل سکا ہے. ممکن ہے کہ آئندہ کبھی ریسرچ ہو تو اس میں پتہ چلے. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو عام طور پہ جو بوڑھے افراد ہو جاتے ہیں اور پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ کا ایک مسئلہ ان کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، تو انہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ذرا وقت بھی کم لگتا ہے. البتہ سب مریضوں میں یہ چیز ورک نہیں کرتی ہے. ممکن ہے کہ کیونکہ دیکھیے مثانے میں زیادہ گنجائش جو ہے وہ زیادہ اگر گنجائش سے زیادہ یعنی 300 سے عام طور پر 600 ملی میٹر تک عام طور پر اگر اس میں پیشاب ہو تو پیشاب کی حاجت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب یعنی 3/4 تک مثانہ بھر جائے. تو اس لحاظ سے اگر میڈیکلی یعنی اس چیز میں فرق پڑ سکتا ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں تو وہ جرمنی ہے جیسے، اس میں 40% لوگ اب جو ہے وہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے ہیں. آسٹریلیا میں تقریباً 25% کرتے ہیں، اور شاید دنیا میں سب سے کم امریکہ میں صرف 10% لوگ بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، باقی 90% کھڑے ہو کر ہی کرتے ہیں. البتہ اگر ہم دنیا کے لحاظ سے اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 70% جاپانی جو ہیں وہ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں. اور پھر ان لوگوں سے انٹرویو بھی لیے گئے ہیں تو سب نے اس کی وجہ یہی بیان کی. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ لوگ کیوں بیٹھ کے پیشاب کرتے؟ تو سب نے کہا کلینلینس، یعنی اگر جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور اچھا، کچھ علاقوں میں ٹیبوز بھی ہیں اس طرح کے کہ وہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سپیریورٹی کی علامت سمجھتے ہیں، اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کو انفیریورٹی کی علامت یا گالی کی طرح سے ایک چیز سمجھتے ہیں، حقیر کام سمجھتے ہیں. جبکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں عام طور پر پیلوک مسلس اور جو اسپائن وغیرہ ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے، جس سے پیشاب کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور بلیڈر بھی مکمل طور پر ایمٹی ہوتا ہے. عام طور پر کھڑے ہو کے ذرا وہ کنسٹرکشن ہوتی ہے مسلس کے اندر،
اور چھینٹے وغیرہ اڑنے کے بھی اس لحاظ سے امکانات ہوتے ہیں۔ البتہ بہرحال اب بعض ملکوں میں جو ہے ٹرینڈ بدل رہا ہے، اور جرمنی میں جو پبلک ٹوائلٹس ہیں ان میں باقاعدہ ٹریفک لائٹس کی طرح سے سرخ لائٹس لگا دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا جا سکے۔ اور بعض افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی ٹوائلٹس میں مہمانوں کے لیے ایسی ہدایات لکھ کر لگا رکھی ہیں جن میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اسلام نے بیت الخلاء تک کے احکامات دیے ہیں، اس کے محرمات ہیں، اس کے مکروہات ہیں، سب بتائے ہیں، جن کی مصلحتیں ہیں۔ خالق کائنات ظاہر ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں زیادہ ہے۔ تو یہاں جو یہ مسئلہ ہے کہ حرام نہیں ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کوئی مجبوری ہو تو کیا بھی جا سکتا ہے، البتہ بلا عذر شرعی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اسلام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔